بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، وائس آف اسلام میں آج ماہ مبارک کی اہم عبادت اعتکاف کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ نقل کیا جا رہا ہے جو دارالعلوم دیوبند نے حال ہی میں جاری کیا ہے۔ مستفتی نے جو سوال کیا ہے اور دارالعلوم دیوبند نے جو جواب دیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کا اعتکاف کسی بھی صورت میں مسجد سے باہر نہیں ہو سکتا۔ گھروں میں جو کمرے نماز کے لیے خاص کر لیے گئے ہیں ان میں مرد کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ دارالعلوم کے فتوے کا جواب کا خلاصہ ہے۔ اس میں ہم پہلے آپ کو سوال سناتے ہیں۔ سائل نے سوال کیا ہے، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام لاک ڈاؤن میں اعتکاف سے متعلق درج ذیل مسائل میں؟ نمبر 1، لاک ڈاؤن کے دوران مساجد میں اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ نمبر 2، اگر حکومت کی طرف سے کوئی مسجد بالکل بند ہو اور اس میں کوئی نماز نہ ہوتی ہو تو ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 3، گھر میں نماز کے لیے جو کمرہ خاص کیا گیا ہے اگر مرد حضرات اس کمرے میں اعتکاف کریں تو کیسا ہے اور اعتکاف ہوگا یا نہیں؟ نمبر 4، محلے کی جو مسجد بند ہو اور اس میں اعتکاف کی کوئی صورت نہ بن سکے، اگر اس مسجد کے نمازیوں میں سے کوئی ایک یا چند اپنے گھروں کے اس کمرے میں اعتکاف کریں جو نماز کے لیے خاص کیا گیا ہو تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی ادائیگی ہو گئی یا نہیں؟ المستفتی ارشد علی، ناظم مرکز تنظیم دعوت الصدق، سوہرا بجنور۔ اس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند نے یہ جواب دیا ہے۔ جواب ذرا طویل لمبا ہے لیکن پورا سنیے تاکہ اطمینان بخش آپ کو اطمینان ہو جائے اور مکمل بات آپ کے سامنے آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب وباللہ توفیق۔ رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کی مسجد میں کسی ایک شخص کا بنیت اعتکاف 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے کچھ پہلے مسجد پہنچ جانا اور عید الفطر کا چاند نظر آنے یا ثابت ہونے تک مسجد ہی میں رہنا اور بلا ضرورت طبعی یا شرعی مسجد سے باہر نہ آنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر اہل محلہ میں سے کسی نے بھی مسجد میں اعتکاف نہیں کیا تو سب اہل محلہ کو ترک سنت یعنی سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ لہذا لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال میں جس طرح چند متعین نمازیوں کے ساتھ 5 وقتہ نماز باجماعت کے ذریعے الحمدللہ مساجد آباد ہیں، اسی طرح مساجد میں آخر عشرے کا اعتکاف بھی کیا جائے اور بہتر ہے کہ 5 وقتہ نماز باجماعت کے لیے جو نمازی متعین کیے گئے ہیں انہی میں سے 1-2 حضرات اعتکاف کریں، اور اگر کسی مجبوری سے ان میں سے کوئی تیار نہ ہو تو اہل محلہ میں کسی اور کو اعتکاف کے لیے تجویز کر دیا جائے۔ البتہ اس صورت میں اگر نمازیوں کی تعداد 5 سے زیادہ ہو رہی ہو تو کسی ایک کو گھر میں نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے اور اگر اختلاف ہو تو قرعہ اندازی کر لی جائے۔ دارالعلوم دیوبند نے اس جواب کے بعد در مختار ما رد المحتار کتاب الصوم باب الاعتکاف کا حوالہ دیا ہے۔ اس حوالے کے بعد دارالعلوم دیوبند نے پھر آگے چل کر کہا ہے، جب پورے ملک میں ہر جگہ مساجد میں 5 تک نمازیوں کی اجازت ہے تو مقامی انتظامیہ کو کوئی مسجد بند نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی صورت میں مقامی بااثر لوگوں کو چاہیے کہ انتظامیہ سے بات چیت کر کے حسب شرائط بند مساجد آباد کرنے کی کوشش کریں اور ان مساجد میں بھی حسب شرائط 5 وقتہ نماز باجماعت کے ساتھ آخر عشرے کے اعتکاف کا نظم کریں، اور اگر کوئی بند مسجد کوشش کے باوجود 5 وقتہ نماز باجماعت کے لیے نہ کھل سکے تو جس طرح اس بند مسجد میں نماز نہ پڑھنے پر اہل محلہ مجبوری کی وجہ سے قابل ملامت نہیں، اسی طرح اعتکاف نہ کرنے پر بھی انہیں کوئی گناہ نہ ہوگا۔ مردوں کے حق میں اعتکاف ایسی عبادت ہے جو مسجد شرعی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ عبادت مسجد شرعی کے علاوہ کہیں اور انجام نہیں دی جا سکتی۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ حضرت اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہم نے ہمیشہ یہ عبادت مسجد ہی میں انجام دی، کہیں اور نہیں، جیسے کہ احادیث و آثار کا ذخیرہ شاہد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مبغوض و ناپسندیدہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بدعات ہیں۔
اور گھروں کی مساجد، گھروں میں عبادت کے لیے خاص کیے گئے کمروں یا حصوں میں مردوں کا اعتکاف بھی بدعات میں سے ہے، اور فقہا کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا، اس لیے معتکف بلا ضرورت طبعی یا شرعی مسجد شرعی سے باہر متعلقات مسجد میں بھی نہیں جا سکتا۔ لہذا لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال میں بھی مردوں کا اعتکاف گھروں کے ان کمروں یا حصوں میں نہیں ہو سکتا جو نماز کے لیے خاص کیے گئے ہوں، خواہ اعتکاف واجب ہو یا سنت موقدہ نفلی، کیونکہ عارضی طور پر نماز کے لیے خاص کیے گئے گھروں کو وہ کمرے یا حصے مسجد شرعی نہیں ہیں۔ البتہ مردوں کو چاہیے کہ فارغ اوقات زیادہ سے زیادہ نماز کے کمروں میں رہیں اور نماز، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مشغول رہیں، رمضان المبارک کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کریں۔ اور خواتین کا اعتکاف چونکہ گھروں میں ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی نماز کے لیے کوئی کمرہ یا کمرے کا کوئی خاص حصہ خاص کر کے اس میں اعتکاف کر سکتی ہیں، بلکہ جو خواتین گھریلو کام کاج سے فارغ ہوں انہیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند نے اس حوالے کے نقل کرنے کے بعد بیہقی کا حوالہ دیا ہے، اور پھر آگے چل کر ایک فقہی کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور صاف صاف دارالعلوم نے یہ کہا ہے اس میں حوالہ دینے کے بعد میں کہ مسجد جو ہے وہ ہوا اعتکاف، عبارت دارالعلوم نے ایسی نقل کی ہے، وہ الاعتکاف اللبس فی المسجد قربۃ للہ تعالی فالمسجد شرط فی الاعتکاف ولا یکون اعتکاف دون المسجد۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ ایک طویل عبارت نقل کی ہے، اور اس میں رسائل الارکان لبحر العلوم کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند نے کافی حوالے نووی اور الاحکام الاشرفیہ، اور اسی طرح نووی کے بعد میں جو ہے کتاب الاصل، کتاب الصوم، اور اس طرح مراحل الفلاح، ما حاشیہ الطحطاوی، کافی حوالہ جات نقل کرنے کے بعد دارالعلوم نے آخری پیراگراف میں کہا ہے، یعنی اپنے جواب کے آخری پیراگراف میں بالکل نمبر 4 میں، محلے کی جو مسجد بند ہو اور کوشش کے باوجود اس میں 5 وقتہ نماز باجماعت اور اعتکاف کی کوئی صورت نہ بن سکے، اس کا حکم اوپر نمبر 2 میں ذکر کر دیا گیا ہے، یعنی عذر و مجبوری کی وجہ سے اہل محلہ کو گناہ نہ ہوگا، لیکن اس صورت میں اہل محلہ میں سے کسی مرد کو گھر کی نماز گاہ میں اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ شرعی اعتکاف ہوگا، جیسا کہ اوپر نمبر 3 میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ دارالعلوم کے اس فتوے پر مفتی حبیب الرحمان صاحب، مفتی محمود صاحب بلند شہری اور جناب مفتی نعمان صاحب، 3 مفتیان کرام دستخط ہیں، اور یہ مہر شدہ فتویٰ ہے۔ اس دارالعلوم کے استفتاء اور فتویٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے چلتے بھی کسی بھی مرد کا اعتکاف گھر میں شرعی اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔